بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ باربرا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ یس، اسٹروگر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد گھنٹی بجنے کے بعد ریسیور اٹھتے ہی آواز سنائی دی۔ باربرا بول رہی ہوں اسٹروگر، مارکم کا پتہ چلا ہے یا نہیں؟ باربرا نے کہا، ابھی پتہ نہیں چلا، البتہ اتنی رپورٹ ملی ہے کہ اس کی سیکرٹری ایلیسیا کے پاس ایک گروپ پہنچا تھا، 4 مردوں اور 2 عورتوں کا، اور پھر ایلیسیا انہیں لے کر مارکم کے اسپیشل آفس میں گئی۔ اس کے بعد ایلیسیا بیرونی خفیہ راستے میں بے ہوش پائی گئی ہے، جبکہ وہ گروپ غائب تھا۔ مارکم کلب کے انچارج ماسٹر نے جب سختی سے ایلیسیا سے پوچھ گچھ کی تو اسے بتایا کہ یہ لوگ مارکم کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے، اور ایلیسیا نے انہیں بتایا کہ مارکم اپنی فرینڈ ماریا کی کوٹھی میں ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ماسٹر نے جب وہاں فون کیا تو وہاں کوئی فون اٹینڈ نہ کر رہا تھا، جس پر ماسٹر خود وہاں گیا تو مارکم کی لاش وہاں موجود تھی۔ مارکم کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اور وہاں ایسے آثار تھے کہ جیسے ایک گروپ وہاں کام کرتا رہا ہو۔ ماریا اور باقی ملازم بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ انہیں جب ہوش میں لایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اچانک بے ہوش ہو گئے تھے اور اب ہوش میں آئے ہیں۔ اسٹروگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ، تو مارکم واقعی ہلاک کر دیا گیا ہے، لیکن کیا یہ گروپ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی معلوم ہو چکا ہے کہ میں مارکم سے ملی ہوں، وہ یقیناً میرے پیچھے وہاں گئے ہوں گے، باربرا نے کہا۔ ہاں، اور ایلیسیا نے بھی یہی بتایا ہے کہ انہوں نے تمہارے بارے میں بھی معلومات حاصل کی تھیں، جس پر اس نے انہیں بتایا کہ تمہیں مارکم نے بے ہوش کر کے اپنے نمبر 2 مارکم کے ساتھ بلاسکی پہنچا دیا تھا، اور پھر ٹرانسمیٹر پر اسے حکم دیا کہ تمہیں ہلاک کر کے وہیں کسی ویرانے میں دفن کر دیا جائے، اور تم اب تک یقیناً ہلاک ہو چکی ہوگی، اسٹروگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن مارکم کے پاس تو فارمولا تھا، پھر تو پاکیشیا سیکرٹ سروس والوں نے اس سے واپس لے لیا ہوگا۔ اب مجھے ایک بار پھر ان سے فارمولا حاصل کرنا ہوگا، باربرا نے کہا۔ جہاں تک میرا خیال ہے، فارمولا مارکم کے پاس نہیں تھا، اور مجھے اپنے طور پر یہ اطلاع ملی ہے کہ کسی گروپ نے ہنری کے مخصوص اڈے ریٹا ہاؤس پر ریڈ کیا ہے، اور وہاں بے دریغ فائرنگ کر کے سب کو ہلاک کر دیا گیا ہے، لیکن ہنری وہاں نہیں مل سکا۔ اور مجھے معلوم ہے کہ ہنری ایسا آدمی ہے جو فارمولے کو سب سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اور اس گروپ کا مارکم کو ہلاک کر کے سیدھا ریٹا ہاؤس پر حملہ کرنے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے مارکم سے معلوم کر لیا کہ مارکم نے فارمولا حفاظت کی غرض سے ہنری کو دیا ہے، اور مجھے بھی یقین ہے کہ یہ فارمولا اب ہنری کے پاس ہوگا، اسٹروگر نے کہا۔ اوہ، پھر تو ہنری کو تلاش کرنا پڑے گا، باربرا نے کہا۔ اگر تم میرے ساتھ کچھ وعدے کرو باربرا تو میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اسٹروگر نے کہا، تو باربرا بے اختیار چونک پڑی۔ کیسے وعدے؟ باربرا نے چونک کر کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ تم ایک رات اپنی خوشی سے میرے ساتھ گزارو، دوسری بات یہ کہ تم مجھے $10 لاکھ ادا کرو، اور تیسری بات یہ کہ آئندہ کسی کو بھی یہ نہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں ہنری کے خلاف کوئی ٹپ دی ہے۔ تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ ہنری کل تمہیں کہاں مل سکتا ہے، اسٹروگر نے کہا۔ کل کیوں؟ اب کیوں نہیں؟ باربرا نے کہا۔ کل اس لیے کہ ایک بار میں نے تمہیں بتا دیا تو پھر تم نے مجھے ٹالنا شروع کر دینا ہے، اور آج رات دونوں وعدے پورے کرو اور کل ہنری تک پہنچ جاؤ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا تمہارا اپنا کام ہوگا، اسٹروگر نے کہا۔ کیا تم درست کہہ رہے ہو کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہنری کہاں ہے؟ باربرا نے کہا۔ ہاں، 100% معلوم ہے۔ تمہیں اس بارے میں معلوم ہے کہ میرا نیٹ ورک کس قدر منظم ہے۔ ابھی جو معلومات میں نے اتنے کم وقت میں تمہیں دی ہیں، یہ تمہیں اور کوئی نہیں دے سکتا تھا، اسٹروگر نے کہا۔ اوکے، مجھے تمہاری شرائط منظور ہیں، اور اتفاقاً میں اس وقت اکیلی بور ہی ہو رہی ہوں، اور ویسے بھی مجھے تم جیسے ساتھی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اس لیے آ جاؤ۔ ہنری کا کیا ہے؟ اسے فارمولا حاصل کر لوں گی، نہ وہ کہیں بھاگا جا رہا ہے اور نہ ہی فارمولا، باربرا نے کہا۔ کیا واقعی تم مجھے دعوت دے رہی ہو؟ آج سے پہلے تو کبھی تم نے میری حوصلہ افزائی نہیں کی، اسٹروگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ، چھوڑو ان فضول باتوں کو، وقت ضائع مت کرو، آ جاؤ ابھی۔ میں اس وقت ریجنٹ کالونی والے اڈے میں ہوں اور اکیلی ہوں، باربرا نے بڑے رومانس بھرے لہجے میں کہا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، دوسری طرف سے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا گیا، تو باربرا نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ آ جاؤ بوڑھے بدماش، آج میں تمہاری ہڈیاں اپنے ہاتھوں سے توڑوں گی، باربرا نے ریسیور رکھ کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھی اور اس نے الماری سے ایک تیز دھار خنجر نکالا، جس کی دھار پر سبز رنگ کی کوٹنگ کی ہوئی تھی۔ باربرا نے وہ خنجر اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ تمہارا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ رلیاں مناتی رہوں اور پاکیشیا سیکرٹ سروس
ہنری سے فارمولا لے اڑے، باربرا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو باربرا اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے ساتھ لمبے قد اور بھاری جسم کا ادھیڑ عمر اسٹاگر موجود تھا۔ آؤ بیٹھو، پہلے کچھ شراب نوشی کر لیں، پھر بیڈ روم میں چلیں گے، باربرا نے کہا۔ ویری گڈ باربرا، آج تم نے مجھے خوش کر دیا ہے، اسٹاگر نے ریشہ ختمی ہو جانے والے لہجے میں کہا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ باربرا نے مڑ کر ایک الماری کھولی اور اس میں سے شراب کی بوتل اٹھا کر اس نے واپس آ کر اسے اسٹاگر کے سامنے میز پر رکھا، اور پھر 2 جام اٹھا کر اس نے انہیں بھی بوتل کے ساتھ رکھا اور الماری بند کر کے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسٹاگر نے چونک کر پوچھا۔ کہیں نہیں، دروازہ بند کر رہی ہوں، باربرا نے کہا تو اسٹاگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ باربرا نے دروازے کے ساتھ ہی دیوار پر موجود ایک بورڈ کے نچلے حصے میں موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے چھت سے سرخ رنگ کی تیز روشنی کا دھارا نکلا اور سیدھا اس جگہ پر پڑا جہاں اسٹاگر بیٹھا ہوا تھا، اور اسٹاگر کا بوتل کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ یکلخ ڈھیلا ہو کر میز پر پڑا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم بھی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ڈھلک گیا۔ روشنی کا جھماکہ صرف پلک جھپکنے کے وقفے میں ہوا تھا اور اس کا مرکز بھی کمرے کا وہ حصہ تھا جہاں میز اور 2 کرسیاں موجود تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ باربرا خود ان شعاؤں کے اثرات سے محفوظ رہی تھی۔ اس نے یہاں اس قسم کے بے شمار سائنسی حربے نصب کر رکھے تھے، اور ان حربوں میں سے ایک سے اس نے مارتھر اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا تھا، اور اب اسٹاگر کو بھی اس نے اس لیے یہاں بلوایا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ یہاں وہ اسٹاگر کو اپنی مرضی سے ڈیل کر سکے گی۔ باربرا مسکراتی ہوئی واپس مڑی اور اس نے اسٹاگر کا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے کرسی سے کھینچ کر نیچے قالین پر ڈالا اور پھر اسے گھسیٹ کر دروازے کی طرف لے گئی۔ پھر ایک راہداری میں سے گزر کر وہ اسے اس بڑے کمرے میں لے آئی جسے اس نے ٹارچنگ روم کے انداز میں تیار کرایا ہوا تھا، کیونکہ اسے اسٹاگر سے پوچھ گچھ کرنی تھی، اس لیے وہ اسے آفس سے یہاں لے آئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسٹاگر پوری طرح ہوش میں ہے، لیکن وہ بے حس و حرکت ہو چکا ہے۔ اس نے اسے ایک کرسی پر ڈالا اور چند لمحوں بعد اسٹاگر کے جسم کے گرد فولادی راڈز نمودار ہو چکے تھے۔ باربرا نے مڑ کر ایک الماری کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر وہ مڑی اور اسٹاگر کے قریب آ کر اسے شیشی کا ڈھکن کھولا اور شیشی اسٹاگر کی ناک سے لگا دی۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی، اس کا ڈھکن بند کیا اور شیشی کو جیب میں رکھ کر وہ سامنے موجود ایک کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ البتہ اس نے جیکٹ کی اندرونی جیب سے وہ خنجر نکال کر گود میں رکھ لیا جس کی دھار پر سبز رنگ کی کوٹنگ موجود تھی۔ تم نے یہ سب کیا کیا ہے؟ اچانک کمرے میں اسٹاگر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ دیکھو اسٹاگر، مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس معاملے میں بے حد آزاد خیال واقع ہوئی ہوں، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں مشن پر کام کر رہی ہوں۔ مارکم پر مجھے مکمل اعتماد تھا، اس لیے میں نے اس سے بات کی، لیکن اس نے جس طرح بے اصولی اور بے ایمانی کی ہے اس کے بعد اب مجھے کسی پر اعتماد نہیں رہا۔ مارکم ہلاک ہو چکا ہے اور بقول تمہارے فارمولا ہنری کے پاس ہے۔ ہنری کو میں جانتی ہوں، وہ انتہائی شاطر اور عیار آدمی ہے، وہ آسانی سے پروں پر پانی نہ پڑنے دے گا، لیکن میں نے ہنری سے یہ فارمولا واپس حاصل کرنا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ ہنری اس وقت کہاں ہے، اس لیے تم مجھے بتا دو، میں اس سے فارمولا حاصل کر کے واپس آ کر تمہیں رہا کر دوں گی، پھر ہم جشن منائیں گے۔ لیکن اگر تم نے ضد کی تو پھر یہ خنجر تم دیکھ رہے ہو نا، اس کی دھار پر سبز رنگ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ خاص افریقی زہر ہے، اس کا نام کلوفین ہے۔ اس کی معمولی سی مقدار بھی اگر خون میں شامل ہو جائے تو انسان کا جسم آہستہ آہستہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے اس قدر خوفناک تکلیف ہوتی ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن آدمی مرتا نہیں ہے، صرف عذاب بھگتتا رہتا ہے۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم عذاب بھگتنا چاہتے ہو یا جشن منانا چاہتے ہو، باربرا نے سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ میں بتا بھی دوں تو تم ہنری کا مقابلہ نہ کر سکو گی، وہ انتہائی عیار اور شاطر آدمی ہے، اسٹاگر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ، لیکن یہ بھی سن لو کہ میں اسے کنفرم کروں گی، باربرا نے کہا۔ ہنری کو مارکم کی ہلاکت کی اطلاع مل چکی ہے، اس لیے وہ ریٹا ہاؤس سے نکل کر اپنے انتہائی خفیہ اڈے ایکس میں ہے۔ ایکس اڈے میں اس کا خاص آدمی برائٹ ہے، اور میں نے برائٹ سے کنفرم کر لیا ہے کہ ہنری باقی وہیں موجود ہے، اسٹاگر نے کہا۔ وہاں کا ایڈریس اور فون نمبر بتاؤ، باربرا نے کہا، تو اسٹاگر نے ایڈریس اور فون نمبر بتا دیا۔ تو باربرا اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے خنجر دوبارہ جیب میں ڈال دیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ اسٹاگر نے کہا، لیکن باربرا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اسٹاگر چاہے کچھ کر لے لیکن وہ فولادی راڈ سے آزاد نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ آفس میں پہنچ کر اس نے کرسی پر بیٹھ کر میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا
اور تیزی سے وہی نمبر پریس کرنا شروع کر دیے جو اسٹروگر نے بتائے تھے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک باریک سی آواز سنائی دی تو باربرا آواز سنتے ہی پہچان گئی کہ بولنے والا خود ہنری ہے۔ میں باربرا بول رہی ہوں، مسٹر ہنری سے بات کریں، میں ان سے ایک خاص بات کرنا چاہتی ہوں، باربرا نے کہا۔ میں ہنری بول رہا ہوں، کیا تم زندہ ہو؟ اور تمہیں یہاں کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ ہنری کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ ہنری، تم مجھ سے اچھی طرح واقف ہو، اس لیے ایسے سوالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک میرے زندہ ہونے کا تعلق ہے تو مارکم احمد تھا، اسے معلوم ہی نہ تھا کہ باربرا کیا کر سکتی ہے۔ بہرحال مارکم کو پاکیشیا سیکرٹ سروس والوں نے ہلاک کر دیا ہے، ورنہ میں اسے انتہائی عبرتناک سزا دیتی۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس والوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ فارمولا مارکم نے تمہیں حفاظت کی غرض سے دیا ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے ریٹا ہاؤس پر فل ریڈ کیا، لیکن تم وہاں سے پہلے ہی نکل چکے تھے، اور اب وہ یقیناً تمہاری تلاش میں ہوں گے، اور تمہیں اب تک اندازہ ہو چکا ہوگا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کس انداز کی سروس ہے۔ اس کا مقابلہ تم اپنی عیاری اور شاطر ذہن کے باوجود نہیں کر سکتے۔ تم سے وہ فارمولا بھی لے جائیں گے اور مارکم کی طرح تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے۔ تم آخر کب تک چھپے رہو گے؟ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا مقابلہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف باربرا ہے۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس سے میں نے فارمولا حاصل کیا تھا، اور اگر مارکم کی بے اصولی اور بے ایمانی نہ کرتا تو یہ لوگ کبھی فارمولے تک نہ پہنچ سکتے۔ اس لیے تمہارا مفاد اسی میں ہے کہ تم یہ فارمولا مجھے دے دو اور اس کے عوض مجھ سے رقم لے لو، تاکہ تمہارا گھر بھی پورا ہو جائے اور مجھے بھی فارمولا واپس مل جائے۔ اس کے بعد اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس تم تک پہنچ جائے تو تم بے شک اسے میرے بارے میں بتا دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، باربرا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اور اگر میں تمہاری یہ آفر قبول نہ کروں تب؟ ہنری نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ تمہاری مرضی، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتی۔ میں تو تمہیں آفر دی ہے۔ مارکم کی ہلاکت کے بعد اب امانت وغیرہ کی بات تو ختم ہو گئی۔ یہ بھی مجھے یقین ہے کہ تم فارمولا کبھی فروخت نہ کر سکو گے۔ میں اور پاکیشیا سیکرٹ سروس والے بہرحال اس کے اصول کے لیے کام کرتے رہیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ دولت کماؤ اور ایک طرف ہو جاؤ۔ مجھے اور پاکیشیا سیکرٹ سروس والوں کو لڑنے دو، باربرا نے کہا تو دوسری طرف سے ایک طویل سانس لیے جانے کی آواز سنائی دی۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس والوں نے میرے اڈے کو بے حد نقصان پہنچایا ہے اور میں نے اس کا حساب برابر کرنا ہے، اس لیے پہلے مجھے ان سے نبٹ لینے دو، اس کے بعد تمہاری آفر پر غور ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف سے ہنری نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارا حساب میں پورا کر دیتی ہوں، بولو، باربرا نے کہا۔ کیا تم $50 لاکھ دے سکو گی؟ ہنری نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، کیوں نہیں، حکومت کرانس مفلس نہیں ہے، $50 لاکھ اس کے لیے انتہائی معمولی رقم ہے، باربرا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم واقعی اس قدر بھاری رقم کا بندوبست کر سکتی ہو؟ ہنری نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ نہ صرف کر سکتی ہوں بلکہ اس وقت میں جہاں سے بول رہی ہوں وہاں یہ رقم موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم واقعی وہ فارمولا میرے حوالے کر دو گے اور کوئی گیم نہیں کرو گے، باربرا نے کہا۔ اوہ نہیں، تم میری عادت جانتی ہو، میں بلف نہیں کرتا۔ کہاں سے بول رہی ہو؟ ہنری نے کہا۔ ریجنٹ کالونی والی کوٹھی سے، اور میں یہاں اکیلی ہوں، باربرا نے کہا۔ لیکن تمہیں میرے اس اڈے پر اور فون نمبر کا کیسے معلوم ہوا؟ یہاں کی معلومات تمہیں کس نے دی ہیں؟ اچانک ہنری نے کہا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو ہنری، پھر ایسی باتیں کر رہے ہو، میرے لیے یہ سب کچھ معمولی باتیں ہیں، باربرا نے جواب دیا۔ تو تم ایسا کرو کہ رقم لے کر یہاں میرے پاس آ جاؤ، مجھے رقم دے کر فارمولا لے جاؤ، ہنری نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، مجھے کیا اعتراض ہے، باربرا نے کہا۔ اوکے، بس میں نے چیک کرنا تھا، اب میں خود آ رہا ہوں، میں اپنا اڈا اندر سے تمہیں نہیں دکھانا چاہتا، ہنری نے کہا۔ تم جیسے کہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف گیم نہیں ہونی چاہیے اور بس، باربرا نے کہا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو باربرا نے ریسیور رکھ دیا اور پھر آدھے گھنٹے بعد دبلا پتلا منخی جسم کا مالک ہنری اس کے آفس میں موجود تھا۔ کہاں ہے وہ رقم؟ مجھے دو، ہنری نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، یہ تمہارا حق ہے کہ تم پہلے رقم کے بارے میں تسلی کر لو، باربرا نے کہا اور اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اسے الماری کھولی اور اس کے اندر موجود ایک بٹن پریس کیا تو سر کی آواز کے ساتھ ہی ایک سائڈ کھل گئی تو باربرا نے اندر ہاتھ ڈال کر بڑی مالیت کے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر میز پر رکھنا شروع کر دی۔ اب اچھی طرح چیک کر لو اور چاہو تو گن بھی لو، نوٹ پورے بھی ہیں اور اصلی بھی، باربرا نے مڑ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے تسلی ہو گئی ہے، ورنہ میرے ذہن میں حقیقتاً یہ بات تھی کہ اتنی بھاری رقم تمہارے پاس موجود ہوگی بھی یا نہیں، ہنری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ میرے ساتھ، فارمولا میری کار میں موجود ہے، ہنری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے نوٹوں کی گڈیاں اٹھا لی۔ سوری ہنری، اصول ہوتا ہے، جس طرح میں نے تمہیں چیکنگ کرائی ہے اس طرح تمہیں بھی اس فارمولے کو چیک کرانا ہوگا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم کوئی غلط فارمولا مجھے دے جاؤ،
باربرا نے کہا۔ کیا تم فارمولے کو پہچانتی ہو؟ ہنری نے کہا۔ ہاں، وہ میرے پاس رہا ہے، میں اسے اچھی طرح پہچانتی ہوں، باربرا نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، تمہاری بات درست ہے اور اصول بھی، ہنری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باربرا اس کے ساتھ تھی۔ باہر پورچ میں پہنچ کر ہنری نے کار کی اگلی سیٹ اٹھائی اور نیچے رکھا ہوا ایک پیکٹ اٹھا کر اسے سیٹ بند کی اور واپس مڑ گیا۔ باربرا خاموشی سے اس کے ساتھ تھی۔ واپس آفس سے پہنچ کر ہنری نے پیکٹ باربرا کی طرف بڑھا دیا۔ لو، اچھی طرح چیک کر لو، ہنری نے کہا تو باربرا نے پیکٹ کھولا، اندر موجود فائل نکالی اور پھر غور سے اسے چیک کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل فارمولا ہے، اب یہ رقم تمہاری ہو گئی، لیکن پہلے مجھے یہ فارمولا الماری میں محفوظ کرنے دو، باربرا نے کہا تو ہنری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ باربرا نے فائل کو واپس پیکٹ میں ڈالا اور اسے اسی جگہ پر رکھ دیا جہاں سے اسے کرنسی نوٹ اٹھائے تھے، پھر اسے الماری کو واپس گھما کر بند کر دیا۔ آؤ، باربرا نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ہنری نوٹوں کے بنڈل اکٹھے کرنے میں مصروف ہو گیا۔ لیکن باربرا نے دروازے کے قریب پہنچ کر ایک بار پھر سوئچ بورڈ کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کیا تو چھت سے سرخ رنگ کی روشنی نکل کر ہنری پر پھیل گئی، اور ہنری کا جسم اس طرح نیچے گرتا چلا گیا جیسے اس کے جسم سے اچانک تمام توانائی غائب ہو گئی ہو۔ سوری ہنری، میں نہیں چاہتی کہ پاکستان سیکرٹ سروس کو یہ معلوم ہو سکے کہ فارمولا مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ اب وہ تمہاری تلاش میں ٹکرے مارتے پھریں گے، جبکہ میں اطمینان سے یہاں چھپی رہوں گی، باربرا نے کہا، اور اس نے آگے بڑھ کر نوٹ اٹھا کر الماری کھول کر اندر ویسے ہی رکھ دیے، اور پھر ہنری کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی آفس سے باہر نکل کر اس ٹارچنگ روم میں لے آئی جہاں پہلے اسے اسٹاگر موجود تھا۔ یہ کیا مطلب؟ یہ کون ہے؟ اوہ، یہ تو ہنری ہے، اسٹاگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ ہنری ہے، تم نے درست پہچانا ہے اسے، باربرا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہنری کو گھسیٹ کر کرسی پر ڈال دیا، پھر اسے جا کر سوئچ بورڈ پر ایک بٹن پریس کیا تو ہنری کے جسم کے گرد فولادی راڈز نمودار ہو گئے۔ باربرا نے جیب سے میں ہاتھ ڈالا اور وہی شیشی نکال کر جس سے اسے اسٹاگر کو ہوش دلایا تھا وہ اس وقت سے اس کی جیب میں ہی موجود تھی۔ اس نے شیشی کا ڈھکن ہٹایا اور شیشی ہنری کی ناک سے لگا دی۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن لگا کر اس نے اسے جیب میں ڈالا اور پیچھے ہٹ کر اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ یہاں کیسے آ گیا؟ اسٹاگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لالچ انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں اس کے پہنچنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، باربرا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، اچانک ہنری نے تن کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں اس لیے ٹھیک کیا ہے ہنری تاکہ تم سے چند باتیں ہو سکیں، ورنہ میں تمہیں اسی حالت میں گولی بھی مار سکتی تھی۔ ویسے یہاں بڑی برقی بھٹی بھی موجود ہے، تمہاری لاش چند لمحوں میں راکھ بن سکتی ہے، باربرا نے کہا۔ کیا باتیں؟ ہنری نے ہونٹ بھیجے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے مارکم سے یہ فارمولا حاصل کر لیا، اس وقت بھی تمہیں معلوم تھا کہ یہ فارمولا میرا ہے اور مارکم نے بے اصولی کی ہے، لیکن تم نے اس کی پرواہ نہیں کی، حالانکہ تمہیں اس پر احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ پھر جب میں نے تمہیں فون کیا تو تم نے پاکستان سیکرٹ سروس کی طرف سے پہنچنے والے نقصان کا معاوضہ مجھ سے وصول کرنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ تمہیں معلوم تھا کہ یہ فارمولا میری امانت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان سیکرٹ سروس والوں کو اب کبھی معلوم نہ ہو سکے گا کہ فارمولا واپس میرے پاس پہنچ چکا ہے، اور میں یہاں 2-3 ہفتوں تک چھپی رہوں گی۔ وہ لوگ خود ہی ٹکرے مار کر واپس چلے جائیں گے، باربرا نے کہا۔ تم مجھے چھوڑ دو باربرا، ورنہ میرے آدمی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، انہیں معلوم ہے کہ میں یہاں تمہارے پاس آیا ہوں، ہنری نے کہا۔ تمہاری عادتوں سے میں اچھی طرح واقف ہوں ہنری، مجھے معلوم ہے کہ بھاری رقم کے معاملے میں تم اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہتے ہو، اور جہاں 50 لاکھ ڈالرز کا معاملہ ہو وہاں تم کسی صورت بھی کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے، باربرا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیکٹ کی جیب سے سائلنسر لگا مشین پسٹل نکال لیا۔ مت مارو، مجھے مت مارو، مجھ سے رقم لے لو، مجھے مت مارو، ہنری نے مشین پسٹل دیکھتے ہی چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا۔ تمہیں نہیں مار رہی ہنری، اس اسٹاگر کو مار رہی ہوں جو میرے ساتھ رات گزارنے یہاں پہنچ گیا تھا۔ نونسنس، باربرا نے کہا تو اسٹاگر جو اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا یکلخت چونک پڑا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا باربرا نے ٹریگر دبا دیا اور کٹک ٹک کی آوازوں کے ساتھ ہی کمرہ اسٹاگر کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا، لیکن دل میں گولیاں کھا کر وہ چند لمحوں سے زیادہ تڑپ نہ سکا۔ تم نے دیکھ لیا ہنری کہ موت کیسے آتی ہے، اس کا ذاتی تجربہ بھی کر لو، باربرا نے کہا، پھر اس سے پہلے کہ ہنری کچھ بولتا ایک بار پھر کٹک کٹک کی آوازوں کے ساتھ ہی گولیاں ہنری کے سینے میں اترتی چلی گئیں اور کمرہ ہنری کی چیخ سے گونج اٹھا۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ باربرا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین پسٹل جیکٹ کی جیب میں ڈالی
اور پھر سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گئی تاکہ ان کے جسموں کو راڈ سے علیحدہ کر کے انہیں گھسیٹ کر برقی بھٹی میں ڈال سکے۔ اس کے چہرے پر فتح مندی کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ فارمولا ایک بار پھر اس کے پاس پہنچ چکا تھا، اور اب پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہ تھا کہ فارمولا اس کے پاس ہے، اور وہ شاید یہی سوچ کر مطمئن ہو چکے ہوں گے کہ وہ مارکم کے ہاتھوں ہلاک ہو چکی ہے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت رہائش گاہ کے بڑے کمرے میں موجود تھا۔ عمران کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے، جبکہ باقی ساتھی بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے میں ایسا سکوت طاری تھا جیسے وہاں کوئی بڑا واقعہ ہو چکا ہو۔ یہ عجیب مشن بن گئے، احمقوں کی طرح ایک کے بعد دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہو۔ پہلے باربرا کا مسئلہ تھا، پھر مارکم سامنے آ گیا، اور اب ہنری، جولیا نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب کہ ہنری کو فری ہینڈ دیا جائے، پھر ہی وہ سامنے آئے گا، ورنہ ہم اسے یہاں گریٹ لینڈ کے دارالحکومت میں تلاش نہیں کر سکیں گے۔ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا، تو عمران سمیت سب بے اختیار چونک پڑے۔ فری ہینڈ کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ہم بظاہر واپس پاک ایشیا چلے جائیں، ظاہر ہے اس کی اطلاع ہنری کو مل جائے گی اور وہ مطمئن ہو کر بل سے باہر آ جائے گا، جبکہ ہم راستے ہی سے ہی اپنا میک اپ تبدیل کر کے واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد اس پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن ہنری نے اگر اس دوران فارمولا کسی دوسری سپر پاور کو فروخت کر دیا تو پھر؟ صالحہ نے کہا۔ اتنی جلدی فارمولے فروخت نہیں ہوا کرتے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تمہارا ذہن آخر کیوں کام نہیں کر رہا؟ ہنری کو جن بھوت تو نہیں ہے کہ اس طرح اچانک غائب ہو جائے؟ تم اپنی مخصوص صلاحیتوں کو استعمال کر کے اسے کسی نہ کسی ذریعے سے تلاش کراؤ، جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، جو خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ریٹا ہاؤس اس کا خاص اڈا ہے، اور تم نے دیکھ تو لیا ہے کہ وہاں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، اور وہ یقیناً اس لیے چھپ گیا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ ہم آخرکار مایوس ہو کر واپس چلے جائیں گے، اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ انتہائی عیار اور شاطر آدمی ہے۔ اس نے اس وقت تک باہر نہیں آنا جب تک وہ کنفرم نہیں ہو جائے گا کہ ہم واقعی پاک ایشیا پہنچ چکے ہیں یا نہیں۔ البتہ اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے کہ ہم اس فارمولے کا باقاعدہ سودا کر لیں۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ سودا کریں؟ کیا مطلب؟ وہ ملے گا تو سودا ہوگا نا، اور اگر وہ مل سکتا ہے تو پھر سودے بازی کی کیا ضرورت ہے؟ جولیا نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ ضروری نہیں کہ وہ سامنے آ کر سودے بازی کرے، وہ چھپ کر بھی کر سکتا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ وکٹری گیم کلب کا نمبر دیں، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کیڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اسے تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ وکٹری گیم کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ رافٹ سے بات کراؤ، میں پاک ایشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے اصل لہجے میں کہا۔ پاک ایشیا سے؟ اوہ اچھا، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، رافٹ بول رہا ہوں، چلنا بعد ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اوہ عمران صاحب، آپ، بڑے طویل عرصے بعد آپ نے یاد کیا ہے، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ تمہاری فیس سن کر مجھے بخار چڑھ جاتا ہے، اور پھر بخار طویل عرصے تک جان نہیں چھوڑتا، اس لیے مجبوراً تب تک مجھے اسے بھگتنا پڑتا ہے، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے رافٹ بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، آپ کی جو خدمت رافٹ کر سکتا ہے وہ یہاں گریٹ لینڈ میں اور کوئی آدمی نہیں کر سکتا، رافٹ نے کہا۔ لفظ تو تم خدمت کا استعمال کرتے ہو اور بل اتنا بھاری بھجوا دیتے ہو کہ بیچاری خدمت اس کے بوجھ تلے سسکتی رہ جاتی ہے، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے رافٹ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ چلیں، آپ جو چاہیں معاوضہ دے دیں، حکم کریں، رافٹ نے ہنستے ہوئے کہا۔ واہ، یہ ہوئی نا آفر، گڈ شو، اس کا مطلب ہے کہ اب رافٹ کا دھندا خاصا کامیاب جا رہا ہے، ورنہ تم تو ایک ایک پاؤنڈ کو دانتوں سے پکڑتے رہتے ہو، عمران نے کہا۔ ہاں عمران صاحب، آپ کی بات درست ہے، اب میری وہ پہلے والی پوزیشن نہیں رہی، بہرحال فرمائیں کیا خدمت کر سکتا ہوں، رافٹ نے کہا۔ ہنری ریچرڈ کو تو تم اچھی طرح جانتے ہوگے، وہ منخی سا دبلا پتلا ہنری، عمران نے کہا۔ ہاں، اسے کون نہیں جانتا، کیا ہوا ہے اسے؟ وہ آپ کے مقابل کیسے آ گیا؟ وہ تو لمبا ہاتھ چلانے کا عادی ہی نہیں ہے، رافٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاتھ اس نے نہیں چلایا، بلکہ اس پر مارکم نے ہاتھ چلایا ہے، اور وہ بیچارہ اب اس ہاتھ کی ضرب پر بلبلاتا پھر رہا ہے، عمران نے کہا۔ مارکم نے؟ اوہ، کیا ہوا؟ مارکم تو ہلاک ہو چکا ہے، رافٹ نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کرانس کی ایک ایجنٹ تھی باربرا، اس نے پاک ایشیا کا ایک فارمولا درمیان میں اڑا لیا، ہم نے اسے فارمولا حاصل کرنا تھا کہ وہ مارکم کے پاس پہنچ گئی، اور مارکم کے فارمولے پر نیت خراب ہو گئی، اس نے باربرا کو بلاسکی بھجوا کر ہلاک کرا دیا۔
ادھر ہمارے خوف سے مارکم نے فارمولا ہنری کے پاس امانت رکھ دیا۔ مارکم مارا گیا اور اب ہنری غائب ہے، عمران نے کہا۔ تو ابھی گریٹ لینڈ سے ہی بات کر رہے ہیں؟ رافٹ نے کہا۔ ہاں، ہم یہاں موجود ہیں، عمران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ریٹا ہاؤس پر آپ نے ریڈ کیا تھا، رافٹ نے کہا۔ ہاں، لیکن ہنری نہیں مل سکا، عمران نے کہا۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ رافٹ نے کہا۔ ہنری کو ٹریس کرنا، تاکہ اسے پاکیشیا کی امانت واپس حاصل کی جا سکے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ہنری سے تو اب آپ کی ملاقات عالم بالا میں ہی ہو سکتی ہے، چند لمحے خاموش رہنے کے بعد رافٹ نے کہا۔ تو نہ صرف عمران بلکہ لاؤڈر پر دوسری طرف کی آواز سنتے ہی عمران کے سائے ساتھی بھی بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ ہنری ہلاک ہو چکا ہے؟ عمران نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا۔ حتمی بات نہیں ہے عمران صاحب، لیکن حالات یہی بتا رہے ہیں کہ وہ باربرا کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران ایک بار پھر اچھل پڑا۔ اوہ، باربرا کے ہاتھوں؟ کیا باربرا زندہ ہے؟ عمران کے لہجے میں حقیقی حیرت تھی۔ جی ہاں عمران صاحب، اسے مارکم کے نمبر 2 مارتھر اور اس کے ساتھیوں سمیت 2 کاروں میں سوار بلاسکی سے دارالحکومت آتے دیکھا گیا تھا، رافٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، لیکن وہ ہنری تک کیسے پہنچ گئی؟ عمران نے کہا۔ وہ ہنری تک نہیں پہنچی، بلکہ ہنری اس تک پہنچا ہے، اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ باربرا ایسی ہی لڑکی ہے، رافٹ نے کہا۔ میں تمہاری طرح عقلمند نہیں ہوں رافٹ، ذرا موٹے دماغ کا آدمی ہوں، اس لیے کھل کر بات کرو، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، مسئلہ فارمولے کا تھا۔ فارمولا مارکم نے حاصل کیا، اسے یہاں ایک آدمی اسٹراگر کی مدد سے اسے ایکریمیا کو فروخت کرنا چاہا، لیکن پھر شاید ارادہ بدل دیا اور حفاظت کی غرض سے فارمولا ہنری کو دے دیا۔ اس کے بعد مارکم غائب ہو گیا، لیکن پھر اطلاع ملی ہے کہ وہ اپنی دوست لڑکی کی رہائش گاہ پر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پھر اسٹراگر کے بارے میں اطلاع مل گئی کہ اسٹراگر باربرا کے پاس گیا ہے۔ اس کے بعد اچانک ہنری کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کے خاص اڈے ریٹا ہاؤس کو تباہ کر دیا گیا، لیکن ہنری وہاں سے پہلے ہی نکل چکا تھا۔ وہ اپنے ایک اور اڈے میں چھپا ہوا تھا کہ اچانک وہ بھی باربرا سے ملنے چلا گیا اور پھر غائب ہو گیا۔ اب تک نہ اسٹراگر واپس لوٹا ہے اور نہ ہی ہنری۔ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ دونوں باربرا کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں، اور یقیناً وہ فارمولا واپس باربرا کے پاس پہنچ چکا ہوگا، رافٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس سارے سلسلے کا اتنی تفصیل سے کیسے علم ہو گیا؟ کیا تمہارا بھی اس فارمولے سے کوئی انٹرسٹ پیدا ہو گیا تھا؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، ہنری نے مجھ سے بات کی تھی کہ میں اس فارمولے کو فروخت کر دوں۔ میں نے ایک پارٹی سے بات کی اور پھر مزید تفصیل معلوم کرنے کے لیے میں نے ہنری کو فون کیا، تو مجھے بتایا گیا کہ وہ اچانک کار لے کر گیا ہے اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی۔ میں نے کوشش کی کہ اسٹراگر سے بات ہو سکے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اسٹراگر ایکریمین ایجنٹوں سے فارمولے کا سودا کر رہا ہے۔ میں سمجھا تھا کہ شاید ہنری نے اس فارمولے کا سودا کر لیا ہو اور وہ وہاں گیا ہو، لیکن اسٹراگر کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اچانک باربرا کی کال پر گیا ہے، رافٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ باربرا نہ صرف زندہ ہے بلکہ دوبارہ میدان میں آ گئی ہے، اسٹراگر اس کی کال پر گیا ہے اور ہنری بھی اچانک غائب ہو گیا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ باربرا نہ صرف خوبصورت اور جوان ہے بلکہ انتہائی آزاد خیال لڑکی بھی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس نے اسٹراگر کو رات گزارنے کی دعوت دی ہو، رافٹ نے کہا۔ مجھے باربرا یا اسٹراگر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے فارمولے سے دلچسپی ہے، اور فارمولا آخری اطلاع کے مطابق ہنری کے پاس ہی تھا، اس لیے کیا تم ہنری کو تلاش کر سکتے ہو؟ تمہاری منہ مانگی فیس تمہیں مل جائے گی، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے یہ اطلاع مل چکی ہے کہ وہ کس کار پر گیا ہے، اس لیے میں اسے اس کی کار کی مدد سے ٹریس کر سکتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو، رافٹ نے کہا۔ میں تو خود تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اسے تلاش کرو، عمران نے کہا۔ آپ کس نمبر پر موجود ہیں؟ رافٹ نے کہا، تو عمران نے فون پیس پر موجود نمبر پڑھ کر اسے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ عجیب گورکھ دھندا بن گیا ہے، مارکم، اسٹراگر، ہنری، باربرا، اور اب یہ سب غائب ہیں، صفدر نے کہا۔ ہاں، اس بار یہ فارمولا ہمارے لیے چیلنج بن گیا ہے، کسی طرح ہاتھ ہی نہیں آ رہا، عمران نے کہا، تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے کہا۔ رافٹ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے رافٹ کی آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے رافٹ؟ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ہنری بھی باربرا کی کوٹھی میں موجود ہے، اس کی کار بھی وہیں چیک کی گئی ہے، لیکن کوٹھی خالی ہے، دوسری طرف سے رافٹ نے کہا۔ کیسے معلوم کیا کہ کوٹھی خالی ہے؟ عمران نے چونک کر کہا۔ RSS سے چیکنگ کی ہے، وہاں کوئی زندہ آدمی موجود نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کہاں ہے یہ کوٹھی؟ اس کا ایڈریس بتاؤ، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے ایڈریس بتا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، میں خود چیک کرتا ہوں، لیکن تم نے ہنری کی تلاش جاری رکھنی ہے،
ہو سکتا ہے کہ وہ کار وہاں کھڑی کر کے بابرا کے ساتھ کہیں اور چلا گیا ہو، عمران نے کہا۔ بس ہمارے پاس اس کار کا ہی کلو تھا عمران صاحب، لیکن بہرحال کوشش جاری رکھتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کوٹھی کو چیک کر لینا چاہیے، ہنری وہاں گیا ہے تو لازماً وہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہم سب چلیں، یہاں فارغ بیٹھے بیٹھے ہم مر جانے کی حد تک بیزار ہو چکے ہیں، جولیا نے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور اس کے کھڑے ہوتے ہی باقی ساتھی بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے چلو، عمران نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کاروں میں سوار ریجنٹ کالونی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے، جس کوٹھی کی نشاندہی رافٹ نے کی تھی۔ کوٹھی خاصی بڑی تھی، لیکن اندر مکمل اندھیرا تھا اور پھاٹک پر نمبروں والا تالا موجود تھا۔ کوٹھی تو واقعی بند ہے عمران صاحب، صفدر نے کہا۔ اب آئے ہیں تو چیک کر لیں، شاید کوئی ہمارے مطلب کی چیز مل جائے، عمران نے کہا، اور پھر انہوں نے کاریں وہیں روکی اور اتر کر سڑک کراس کر کے کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تالا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے صفدر، تم پھاٹک پر چڑھ کر اندر کود جاؤ اور چھوٹا پھاٹک کھول دو، عمران نے قریب پہنچ کر کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ انتہائی پھرتی سے پھاٹک پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ چند لمحوں بعد چھوٹا پھاٹک کھل گیا تو عمران اور اس کے پیچھے سارے ساتھی اندر داخل ہو گئے۔ پورچ میں 4 کاریں موجود تھیں، لیکن کوٹھی پر چھائی ہوئی خاموشی بتا رہی تھی کہ واقعی کوٹھی خالی ہے۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور پھر ایک راہداری سے گزر کر وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچے ہی تھے کہ اچانک چھت کی طرف سے چٹک کی آواز سنائی دی، اور ابھی وہ چونک کر سر اٹھا ہی رہے تھے کہ ایک لخت ان سب کے ذہنوں پر سیاہ چادر سی پھیلتی چلی گئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔